نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس حدیث کا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، اور دوسرا اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اگر کوئی آدمی میرا قرب چاہے اور قرب کے جو راستے ہیں، میرے قریب آنے کے جو بھی راستے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ان میں سب سے محبوب ترین راستہ اور محبت والا راستہ کہ جس پر چلنے والے کو میں اپنا محبوب بنا دوں، یہ وہ راستہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں وہ ان کا اہتمام کرے، ان میں سستی نہ کرے۔ لہٰذا فرض چیزوں کے اہتمام سے، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فرض حج ہو، جو بھی فرائض ہیں تو ان فرائض کا اہتمام کرنا، ان واجبات کا اہتمام کرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تمام عبادتوں میں۔ فرائض کے ذریعے سے تو انسان میرے قریب آنا شروع کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور مددگار چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ کہ فرائض تو اس کے ذمہ لازم ہے، وہ تو کرتا رہے گا، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن فرائض میں بعض اوقات کمی بیشی رہ جاتی ہے، جو حقوق ہیں وہ پورے طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، جو آداب ہیں، جو مستحبات ہیں، جو سنن ہیں، بعض اوقات ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، جو مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، خلاف اولا چیزیں ہیں، بعض اوقات انسان ان کا ارتکاب کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے نوافل ہیں۔ اور یہ نوافل یہ صرف نمازوں کے ساتھ خاص نہیں۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں جہاں پر ہمارے دماغوں میں خرابیاں آئی ہیں، معاشرے میں خرابیاں آئی ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی آئی ہے کہ جب نفل کا لفظ بولا جائے تو ہم اس سے صرف نفل نماز مراد لیتے ہیں۔ نفل نماز یہ اس نفل کا ایک جز ہے، یہ اس نفل کا ایک جز ہے، یہ پورے کے پوری نفل نہیں ہے۔ نفل جس طرح نماز میں ہے، اسی طرح حج اور عمرے میں بھی ہے، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں بھی ہے۔ نماز میں نوافل ہم اوابین وغیرہ کو، یا تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 4 یا 6 سنتیں، 20 نوافل وغیرہ، ان کو جس طرح ہم سنن غیر مؤکدہ کہہ دیتے ہیں یا ان کو ہم نفل نماز کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم نفل حج کریں تو یہ بھی نفل ہے، اگر ہم عمرے کے لیے جائیں یہ بھی نفل ہے، اگر ہم زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں یہ نفل ہے، قربانی کے علاوہ اگر ہم ویسے کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں، اس کے ذریعے سے غریبوں کی دعوت کر دیں تو یہ نفل ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ذمے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، جو واجب ہیں، ان واجب حقوق کو ادا کرنے کے بعد اگر ایکسٹرا ان کی کوئی خدمت کریں، ان کو کچھ ہدیہ اپنی طرف سے دیں، ان کو کچھ زیادہ چیزیں دے دیں تو یہ نفل ہے۔ ماں باپ کے ہمارے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے بعد جو اللہ نے رکھے ہیں وہ تو فرض اور واجب ہیں، ان کے علاوہ ایکسٹرا اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کر دیں تو یہ نفل ہے۔ یہ تمام چیزیں نوافل میں شامل ہیں، اور جب یہ تمام چیزیں نوافل میں شامل ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو جو آدمی ان نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، حتیٰ احبہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میری محبت دنیا کی محبت کی طرح نہیں ہے
کہ یہ غرض اور لالچ کی بنیاد پر ہو، یہ مفاد پرستی کی بنیاد پر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، پھر میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اس سے پناہ اس کو دیتا ہوں۔ اب ہاتھ، پیر، کان، آنکھ وغیرہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ فارسی زبان میں کسی نے اس کی تھوڑی سی ترجمانی کی ہے ایک شعر میں۔ وہ کہتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ کہتا ہے کہ میں تم بن گئے اور تم میں بن گئے، میں بدن بن گیا اور تو روح بن گئی، تاکہ بعد میں کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم دونوں الگ الگ ہیں۔ اور اردو میں مجذوب نے اس کا کسی حد تک ترجمہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اور وہ ہو جائیں جدا یہ نہیں ممکن، ہم اور وہ ہو جائیں جدا یہ نہیں ممکن، ہے نکہت و گل شمس و ضیاء شیر و شکر ہم۔ جس طرح کہ پھول سے خوشبو جدا نہیں ہوتی، سورج سے روشنی جدا نہیں ہوتی، اور دودھ سے مٹھاس جدا نہیں ہوتی، اس طرح ہم ان سے جدا ہو جائیں یہ ممکن نہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کی مرضی 100% اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے، اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کی اپنی تمام خواہشات، اس کی اپنی تمام مرضی، اس کے اپنے تمام ارادے، اس کے اپنے تمام کام، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں۔ شریعت اس کی طبیعت اور فطرت بن جاتی ہے۔ وہ وہی سوچتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ وہی بولتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ وہی کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اس کو ملتا ہے، چاہے اس کا تعلق کان کے ساتھ ہو، اس کے کان سے وہی چیزیں وہ اپنے کان میں وہی چیزیں ڈالتا ہے، کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، زبان سے اس کی وہی چیزیں نکلتی ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، نظر اس کی انہی چیزوں پر پڑتی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے قدم ان کاموں کی طرف اٹھ رہے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کے ہاتھ ان چیزوں کی طرف اٹھتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس انسان کا کیا پوچھنا کہ جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والا بڑے حیران ہوا۔ اس نے کہا آج تک تو ہم نے ایسے نہیں دیکھا کہ دنیا میں 100% انسان کی مرضی چلتی ہو، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا رکھا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی مرضی ہے میری، تو لہٰذا اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، وہی میری مرضی ہے تو میری مرضی کے بغیر بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر یہ مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور جب یہ مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا میں اس کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو سوال میں مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جن چیزوں سے پناہ مانگے گا اللہ ان چیزوں سے اس کو پناہ دے گا۔ یہ دنیا میں ظاہری نشانیاں ہیں، لیکن حقیقی نشانی اتباع سنت، عقیدے کی صحت اور سنت کی اتباع اور سلف کا نقش قدم، یہ آسان نشانیاں ہیں اس کی کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور دن رات کوشش کرنی ہے۔ ہماری خواہشیں ایسی ہوں گی کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کی تمنا کریں گے وہ ٹوٹتی رہے گی، ایک ارادہ کریں گے وہ ٹوٹتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میرے ارادوں کے بار بار ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ کوئی اور ذات ہے جو کام کرتی ہے، میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں یہ کام اس طرح کروں گا۔ تو جو ذات ان کاموں کو دوسرے طریقوں سے انجام تک پہنچاتی ہے وہی اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا یہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تو نے تو ان کی راہ میں طاعت کی لذت تو چھکی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، سر فروشی، جاں فروشی، تن فروشی سب سے ہی
پی کے خونی آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ. تو لہٰذا یہ ارادے ٹوٹتے رہیں گے اور یہ کام ٹوٹتے رہیں گے، لیکن جب اللہ کی طرف سے دوسرا کام ہوا تو ہمیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنانا ہے. اور جب اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا اور اس کی کوشش کرتے رہے تو آہستہ آہستہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت، اس کا قرب، یہ چیزیں ہمیں عطا ہو جائیں گی، اور پھر اس کی نشانیاں اس طرح ظاہر ہوں گی کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیزیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. جن چیزوں سے پناہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پناہ بھی عطا کرے گا. لیکن مستجاب الدعوات بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے کوئی چیز دنیا کی مانگ لی اور وہ فوراً مل گئی. مستجاب الدعوات کی بننے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ انسان بعض اوقات دعا میں کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ چیز نہیں ملتی، اس سے بہتر کوئی اور چیز مل جاتی ہے. بعض اوقات کوئی اور بھی نہیں ملتی مگر اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ تینوں صورتیں نہیں ہوتی بلکہ اس کی دعا کو نیکی بنا کر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور وہ ساری کی ساری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی. تو یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں تو قبولیت دعا کی. اس وجہ سے اگر کسی نے کوئی دعا مانگی اور وہ چیز فوراً نہ ملی تو اس کو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے، برزن بھی نہیں ہونا چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ظاہری حالت دے کر اس سے بدگمان یا برزن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ بندے کے حق میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.